نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، پچھلا بیان پچھلی محفل کا رزق کے حلال کا موضوع ہے. اج سچ بولن کا موضوع ہے. سچ بولن کی کی اہمیت ہے، کنی تاکید ہے، کنی فضیلت ہے. اس طرح کے پہلے دسیا کہ بزرگان دین جدوں بھی کسی بیعت فرماندے تو سب تو پہلے یہ فرماندے کہ سچ بولنا تے روزی حلال دی کہا. ایک لقمہ حرام کا انسان کے اندر چلا جائے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں. پہلے تو عبادت کرنی بڑی مشکل ہے. اس پاس نفس آندا ہی نہیں رہا، شیطان نہیں آن دینا. جی کی جائے تو وہ بھی ایسی ہو جائے کہ کوئی لقمہ حرام کھائے بندہ 40 دن کی ضائع کر گئے. عبادت کرنی کہڑی مشکل، کہڑی آسان ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن جہے لوگ جنہوں عادت ہو جاتی، جہے عادی ہو جاتے ہیں، انہوں نے روح کی غذا بن جاتی ہے، انہوں واسطے بہت آسان ہو جاتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سورۃ توبہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچیاں دے نال ہو جاؤ، انہاں دے نال. دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا سورۃ احزاب میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو. ولاویں پا کے گلا نہ کریا کرو، ٹوٹیاں والی گلا نہ کرو، لال آ کے گلا نہ کرو، سیدھیاں سیدھیاں گلا کرو، سچیاں گلا کرو. قرآن پاک پھر کی ہوئے گا؟ تمہاری اصلاح ہو جائے، یعنی میں تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دوں گا. تمہارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، سنور جائیں گے. سیدھیاں سیدھیاں صحیح گلا کرو، سچیاں گلا کرو. اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے. ایک جگہ پہ ارشاد وقولوا قولا کریما. نرم گل کرو، پیار دی گلاں کرو. قولا کریم. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا تو پھر آگے فرمایا کر جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تحقیق یہ بہت بڑی کامیابی. اللہ تعالیٰ رسول کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا حکم تھا اور سچیاں میں نال رہنے کا حکم دیتا. سچیاں میں نال رہ کے سارے اندر بھی سچائی آنا شروع ہو. جس طرح کہ اسی بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں، اتنے ایک تو حفاظت ہوتی ہے، دوسرا وہ اضافہ بھی ہوتا ہے. سچیاں رہن انسان کے ایمان کی حفاظت بھی رہتی ہے، تو ادو ترقی بھی نہیں لگی جاتی. اس واسطے محفل سے کہ اللہ والوں کی قربت صحبت نصیب ہوئے کہ اللہ کے رسول کی گلاں ملتی رہن تو روح نو غذا ملتی رہے تو وہ زبان سچ بولتی ہے. تو سچ بولنا
سیدھیاں گلاں کرنا، اپنے الفاظ تے گفتگو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، یہ اللہ تعالی کی رضا بھی ہے تے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تربیت بھی ہوئی، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، قرآن سچی کتاب ہے تے سارے پیارے آقا کریم آقا نے سانوں سچ بولنے کا حکم فرمایا۔ حدیث شریف کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری سمجھ جائے گی، آخر بھی چار چیزیں کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری دے نال ہو۔ تیسرا فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا اخلاق اچھے کرو، پیار محبت نال لوگوں نال پیش آؤ، ترشی نال سختی دے نال پیش نہ آؤ، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا، یہ بھی فرمایا۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی صاحب، انہوں نے ہاتھ بڑے سخت تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تے آپ نے انہوں نے لکھن چوم لیا، کڈے خوش نصیب وہ آتے جنہوں سرکار نے بہت سرکار نے سمجھا کیا شان ہے صحابہ دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بچیاں نو انہاں ہاتھاں نال حلال روزی کما کے کھاندا ہے تے انہاں تے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے۔ آپ نو کتنا پسند آیا، وہ ہاتھ پسند آئے کہ یہ سخت ہوئے سنکا تو آتے کہ روزی کما کے کھانا حلال دی روزی، تو آپ نے ہاتھوں چومیا تو پاس کرنا یہ فضیلت ہے۔ لہذا سچ بولنا چاہیے تے حکمت دے نال سچ بولے، حکمت دے نال بولے، وہ منہ جو حکمت دے موتی چڑھ وہ کوئی مقصد ہوئے بولن کا نہیں، فضول ہی نہ سچ بولے تے ایویں فضول بھی نہ بولی جا بولے تو وہ جڑا بولے وہ حکمت تے راز ہونا، وہ کسی کو فائدہ پہنچا۔ دنیا سے سب تو سچا پیغام دین دی دعوت ہے، دین کا پیغام سچا پیغام ہے۔ قرآن نے فرمایا دے چلے لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ سچائی تے شک نہیں ہے، یہ سچا کلام ہے، سچے نے بھیجا ہے، سچا لے کے آیا، سچے دے کول آیا، تے کلام بھی سچا ہے، تے شک شبہ نہیں۔ تو خودے وچ فرمایا کہ سچا دین یہ پیغام جڑا ہے یہ دعوت دینا بڑی دانائی دے نال لو دی دعوت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ دین دی دعوت دانائی دے نال دیو، سختی کرسی دے نال نہیں، پیار تے محبت دے نال، اچھے طریقے اچھے انداز نال کسی کو سمجھاؤ۔ تو کچھ چیزیں کچھ موقع ایسے ہیں کہ جتھے ساڈا سچ نقصان کر سکتا، سچ بولن دے نال میں ہن تیرا کہنا میں بولنا سچ ہے بھاویں دو کرے لڑائی پے اس میرے سچ کا کی کرا کہ میں سچی گل کرنی، مینوں پتا کہ اس بھائی نے یہ کام کیتا ہے بھائی دے خلاف، میں کہاں میں سچ ہی بولنا تے بھاویں او ڈرامہ چھوٹی ہو جائے وہ سچ کا بھی کی کر، لیکن واقعہ دے خلاف یہ نہیں کہنا کہ جھوٹ بولے، جیڑی گل ہوئی ہے واقعہ جڑا ہویا تے برخلاف بولے کہ جھوٹ بھی شامل نہ ہوئے کہ لڑائی بھی نہ ہو، ایسے موقع ہوتے گل نو تھوڑا جا بدل کے کر دینا تاکہ ایک لڑائی ٹل جائے، فساد ٹل جائے، کسی جنگ ہونے لگی تو ٹل جائے، میاں بیوی دے وچ ہو سکتا سچ بولو تو میاں بیوی طلاق ہی ہو جائے، گھر برباد ہو۔ تو ایسے موقع ہیں کہ جتھے ایسے الفاظ استعمال کر جانا جن میں دو بہن نکل جاؤ تاکہ انسان جڑا نا سننے والا غصہ نہ کر جائے، سختی چ نہ آ جائے، تلخی چ نہ آ جائے، جھگڑا نہ ہو جائے، طلاق نہ ہو جائے، ایسے موقع سے صلح کرانے واسطے بھی خلاف واقعہ گل کر جانی، ایسا لفظ استعمال کر جانے جہاں دو بہن نکلتے ہوں، دو پہلو نکلتے ہوں، اتنے تھوڑی جی اجازت ہے ورنہ کوئی اجازت نہیں ہے۔
اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات تشریف جا رہے تھے مدینہ شریف، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سن، 3 دن تے غار دے وچ رہ، اس تو بعد پھر جس اگے چلے نے رستے جا رہے ہیں تو اگوں ایک کافر ملیا، کافر تے لبدے پھردے سی، ایک کافر ملیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندا سی سرکار نے جان بعد علاقے دا لگا تو حضور پر سر انہیں سے پہچاندا تو وہ پوچھ رہا ہے اے ابو بکر تیرے نال تیرا ساتھی کون ہے؟ تو آپ کہنا میں سچی بولنا کہ کہندے سارے پیارے نبی نے تے کی بننا کافر کو پتہ لگ جانا کہ کافر چلا دے سونا تے انعام رکھے جڑا فرق لایا ہے 100 کے نام ہے دوسرے دن نہ کہ کتنے بڑا فساد ہو جانا۔ آپ نے اسے ایسا لفظ استعمال کیتا کہ عرب دے رواج سی کہ جدوں کوئی کسی سفر تے جاندے سن کہ اس سفر دے اس رستے کا پتہ نہیں سی ہوندا تے کسی حاجی نوں نال لے کے کسی واقف کار نوں رستے دے نال لے کے چلدے سی، پیسے دے کے لے جاندے سی نال تے اونوں حاجی کہندے سی کہ رستہ دکھاون والا۔ آپ نے میں میرے نال میرا حاجی میرے نال میرا حاجی مینوں رستہ دکھاون والا، آپ کا تو مقصد یہ سی کہ اللہ کا رستہ دکھاون والا میرے نال رستہ دکھاون والا، تے اونے یہ سمجھیا کہ یہ کسی سفر پہ جا رہے ہیں کہ حاجی نوں نال لے کے جا رہے رستے کا نہیں پتا کہ کہاں واسطے جا رہے، یعنی کہ وہ جھوٹ بھی نہیں ہویا، ایسا لفظ استعمال کیتا جی 2 مہینے نکل سکتے ہیں تو وہ جھوٹ بھی نہیں ہو سکتا تے بچت بھی ہو، تو ایسے طریقہ اختیار کرنا چاہیے ایسے موقع دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اسی کرنے جھوٹ بولی جانے بعد کہنے میں تو مذاق کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا میرا مومن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تے جے جھوٹ بولتا تے پھر مومن نہیں۔ یہ چیز واضح ہو گئی نا، جب مومن کا مذاق بھی جھوٹ نہیں بولتا تے جے مذاق جھوٹ بولتا تے پھر اجے مومن نہیں ہے، یہ چیز ثابت ہوئی۔ فرمایا غصے دے وچ بھی جھگڑے دے وچ بھی جھوٹ نہیں بولتا، غصے وچ بھی جھوٹ نہیں بولتا، جھگڑے وچ بھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ بولدا سچ۔ سچ بولو گے تو سچ بچا لے گا، جھوٹ بولو گے تو ہلاک کر۔ حضرت حسن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مولا علی دے خلیفہ نے انہاں تو لکھے سلسلے چل رہے انہوں نے مرید سن حبیب اجمی رحمۃ اللہ، تو حسن بصری دے پیچھے سرکاری اہلکار لگے ہوئے سن، اس ویلے حکومتاں ہی ایسیاں سن جہاں مولا علی کا نام لیندے سی وہ پڑھتے سن تے جیل پا دیندے سن، کوئی سرے عام کھل کے نام نہیں سی لے سکدا، ایسے دور گزرے تو وہ بادشاہ بڑے ظالم ہوتے سن، ایسے وقت بھی رہے تو پیچھے پولیس سارے اہلکار حکومتی لگے ہوئے سن۔ آپ حبیب اجمی اپنے مرید دے گھر چلے گئے، اندر چلے گئے، پچھوں آئے لوگ اہلکار آئے، فوجی سن یا پولیس والے جو بھی سن پڑھنے والے، انہوں نے پوچھا ایسے حسن بصری آئے، انہوں کے اندر گیا، وہ اندر چلے گئے، وہ اندر ویکھا انہوں نے نظر نہیں آئے، وہ اندر سارے بڑے دھیان نال بار بار ویکھے، باہر نہیں کہتے تسی جھوٹ بولیا کرنے میں تو سچ بولیا، میں اندر جاندے نے ویکھا، میں اندر جاندے ویکھا وہ پھر گیا پھر وہ انہوں نے برا بھلا کرنے چلے گئے سے خواجہ حسن بصری باہر آ کیا لگا تو چنگا نہیں میرے پڑھا دے لگا چل کے بریچے کا نہیں بریچے کا نہیں نا، وہ انہوں نے شان ایسا سن کہ انہوں کا سچ بولنا ہی ایسا سی کہ وہ نہیں ہو گیا، وہ نظر ہی نہیں آیا خواجہ، لیکن ساڈا سچ نوعیت کا نہیں ہے، ساڈا کردار اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اسی بھی انہوں نے پیروی دے وچ اسی بھی ایسے موقع دے آ کے سچ بولیے تے اپنا بندہ سا کے بیٹھ تو کچھ موقع نے جیسے سچ بولیا جاتا ہے لیکن وہ کسی طریقے نہ بولیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک بزرگوں کا واقعہ ہے
وہ بیٹھے نے تو انہوں نے کوئی شخص ملنے واسطے آ رہا ہے، وہ ملنا نہیں چاہتے. یہ شرعی ہیلا کہا جاتا ہے. جی میں گل دساں لگا کہ بہت موقع ایسے آ جاتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کام بھی نہیں کرنا تے جھوٹ بھی نہیں بولنا تے جھوٹ بھی نہ ہوئے تو اصل حقیقت بھی اگلے سے نہ واضح ہو. وہ بزرگ سن وہ کوئی آدمی ملن آ رہا ہے تو آپ انہوں ملنا نہیں چاہتے. اپنی کنیز فرمایا بیٹا دروازے کے کول چلی جائے، بندہ آ رہا انہیں دروازہ ہونے کھڑکانا آ کے. وہ میرا پوچھے گا کہ حضرت صاحب کتنے نے، تو زمین تے گول دائرہ لا کے انگلی رکھ کے کہنا اتنے نہیں ہے، اتنے نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہنا بھی گھر نہیں ہے، گول دائرہ لایا انگلی رکھی کہنا اتنے نہیں ہے. جھوٹ تو نہیں نہ ہوا. یہ شرعی ہیلا کہتے ہیں. بعض موقعوں سے بڑا شرعی ہیلا استعمال کر سکتا کہ جہد جھوٹ بھی نہ ہوئے ایسا گل بھی نہ دسی جائے ہو جائے. پھر وہ کہے گا کہ کتنے نے، آپ پہلے سارے دس رہے ہیں. پھر اگلا سوال ہے کہ کتنے نے، کہنا ہے کہ مسجد کو پتا کر لو جا. یہ نہیں کہنا مینو نہیں پتا اتنے نے، یہ کہنا مسجد کو پوچھ لو جا. جھوٹ کو نہیں ہوا. تو ایسے معاملے میں شرعی ہیلا کہنا. یہ چیزاں بھی جہاں آدمی ہے جنہوں نے سمجھتا ہے وہ تو صحیح شرعی ہیلا کر لے گا، ہر آدمی نہیں کر سکتا. زمانہ جاہلیت دے وچ ابو سفیان امیر معاویہ دا باپ اجے مسلمان نہیں ہویا. کچھ مسلمان حبشہ دے وچ ہجرت ملک حبشہ دا اتنے چلے گئے سن ہجرت کر کے کافراں دے سنگ آ کے. ابو سفیان اتنے گیا کہ نجاشی بادشاہ سی حبشہ دا عیسائی سی. گفتگو ہوئی، انہیں کیا کیا جہاں تھوڑے نجاشی سرکار دے متعلق کہ اس طرح نبی آیا ہے، انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے سارے وچوں ہی تے سارے جمع کریا تو نبی بن بیٹھا تے سارے خداواں نوں جھوٹا کہندا ہے. تواڈے مذہب نوں جھوٹا کہندا انہوں بھڑکاؤਣ واسطے کہ تواڈے مذہب دے خلاف گلاں کردا ہے، تواڈے مذہب نوں جھوٹا کہندا ہے. یہ کون سوال کردا ہے؟ کہنے لگا کہ کیا کبھی میں جھوٹ بولیا؟ جھوٹ نہیں کری. کہ اس وقت دے وچ بھی کافر نہیں مانتے سن کہ صادق کیا زندگی جھوٹ نہیں کری بولیا. تو وہ ایک موقع تے ابو سفیان کہندا ہے جدوں کہ اسلام لے آیا کہ مسلمان ہو گیا سی تے دسدا ہے کہندا کہ زمانہ جاہلیت دے وچ ساڈے تے سارے جرم سن جتنے بھی کافر ماحول جنہ سی کہندے چوری کرتے سی، ظلم بھی کرتے سی، قتل و غارت گریاں بھی ہوندیاں سی، بچیاں نوں زندہ ہی دفن کر دیندے سی، بچیاں نوں قتل سب کچھ ہوندا سی. کہندا لیکن اس وقت بھی عرب دے لوگ جھوٹ نہیں سی بولتے. اندازہ لا لو کافر بھی جھوٹ نہیں سی بولتے. کہندے ساری شان دے خلاف جھوٹ بولی ہے، جھوٹ بزدل لوگ بولتے. کہندا جی اسی سردار اسی اوپر جھوٹ بولیے. یہ تو کمزور لوگ تے بزدل لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جہاں خاندانی حسب نسب تے کردار والا سردار لوگ انہوں نے جھوٹ بولنا انہوں نے شان کے خلاف وہ بھی جھوٹ نہیں سی بولتے. اندازہ لگا. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے. اللہ نے لعنت فرمائی. تے لعنت کی ہے؟ لعنت کا مطلب ہے خدا دی رحمت تو دور ہو جانا. جہاں جھوٹ بولتا ہے وہ خدا دی رحمت تو دور ہو جاتا ہے. لعنت پائی ہو جاتے جھوٹیاں تے لعنت پائی گئی. کہ لعنت کی ہے خدا دی رحمت ہے. خدا دی رحمت اٹھ گئی، خدا دی رحمت جہاں دور ہو گیا تو کلے بھی ہے. اس طرح ہی ابو داؤد شریف حدیث شریف جہاں مفہوم ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بخل کنجوسی بڑی بری چیز ہے، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بخیل نہیں ہوگا لیکن کسی وقت وہ وکیلی ہو بھی سکتی، کنجوسی کسی وقت کر بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے ہو جائے. پھر عرض کی اصل مومن بزدل ہو سکتا ہے. کارنامہ مومن بہادر ہو جائے.
ضرورت نہیں ہوتا لیکن کسی ٹائم یہ بھی کام ہو سکتا مومن تو پھر عرض کی تو یار سر مومن جھوٹا ہو سکتا فرمایا مومن سارا کچھ ہو سکتا پر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو یہ چیزاں جہاں نے بہت اہمیت رکھتی نے حضرت واجد بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ زبان کا سچا نہیں نا انہوں معرفت کا نور حاصل نہیں کی کرتا ہے جھوٹ بولن دے نال معرفت کا نور ختم ہو جاتا ہے معرفت کا نور حاصل نہیں حاصل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث شریف نقل کی انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص آیا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہنا پر چار چیزاں ایسی ہیں چار کام ایسے نے جہے میں چھڈ نہیں سکتا تے تسی حرام تسی فرما دے حرام نے کہا تے میں چھڈ نہیں سکتا مینوں چار عادتاں ایسیاں پیاں نے کہ میں وہ چھڈ نہیں سکتا تے کلمہ بھی میں پڑھنا چاہنا تے سرکار دسو میں کی کراں آپ نے میں دسو کیڑی چیزاں نے چار کہڑے کام نے چار ہے تو نہیں سکتا جدا تو آتی کہنے لگا سرکار پہلے تو میں شراب دا آتی پہلے نہ یہ نہیں میرے کو چھوڑ دوسرے نمبر پہ میں چوری کا بھی آتی ہوں چوری کی بھی عادت ہے یہ بھی نہیں میں چھڑ سکتا چھوڑتے نہیں میرے کو چوری کی عادت تیسرے نمبر پہ میں زنا کا بھی آتی ہوں یہ بھی عادت میں نہیں چھوڑتی چوتھے نمبر پہ میں جھوٹ بھی بڑا بولتا یہ بھی عادت نہیں چھوڑتی میرے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو ایک چیز چھڑ دے تے کلمہ پڑھ لے ایک چیز میں چاہوں جو چھڑ دے تے کلمہ پڑھ لے صحابہ کرام حیران کہ یہ ساری چیزیں اتنی غلط ہیں اتنے بڑے جرم ہیں شراب چوری زنا جھوٹ سارے میں ایک چیز چھڑ دے تے کلمہ پڑھ لے یعنی اس کا مطلب تین چیزیں اجازت دے دے پھر حیران پریشان انہیں کہا جی وہ کہڑی چیز چھڈا کار میں جھوٹ چھڈ جھوٹ چھڈ دے کلمہ پڑھ انہیں کام بن گیا چلو جھوٹ چھڈ دے باقی بچے میں کام کریے وعدہ کر لیا تو ہوں جس لیے وہ سردار سی جس میں گیا گھر جا کے وہ شراب کی بوتل پھڑی جس لیے لگا پی خیال آیا کہ میں صحابہ کرام سے جانا ہے سرکار کو جانا ہے کسی بھی ٹائم میں جانا ہے جی میں نے کسی نے پوچھ لیا تو شراب پیتی تو جھوٹ تو بولنا نہیں کیونکہ وعدہ کر دیکھو جھوٹ سے بولنا نہیں تھا کیونکہ وعدہ کر لیا جی میں سچ بولا تو میری عزت کی رہ گئی میرے کون چنگا سمجھے گا یہ شراب پی گیا شراب پی کلمہ پڑھ کے شراب پی میں بوتلوں بھائی پڑھ گئی شراب کی عادت پھر اس عورت وال چلا گیا جسے بدکاری کرتا اتنے گیا تو کہنے لگا میں سنا وہ کہنی میں سنا تو کلمہ پڑھ لیا اسے پریشان کہنے لگا ہوں میں جھوٹ بولا وعدے کی برخلافی ہے سرکار نے وعدہ کر دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا وعدے کی برخلافی ہے جی سچ بولنا تو پھر تو کام خراب ہو گیا یہ میں کہوں میں ہم کلمہ پڑھا تو پھر میرا کی شروع کرے گی اور میرا دفاع کرے گا زنا کی بھی عادت چھوڑا شام پئی تو دیکھا کہ جا مال والا سارا پیا تو عادت سی چوری کی جو وہ زیر گیا اس پاس چوری والے پاس پھر سوچنے لگ پیا کہنے لگا جی جہاں مال ہے جی تمہیں پتہ لگا میرا مال چوری ہوا تو تفتیش کرے گا جی پوچھتا پوچھتا میرے تک آ گیا تو مینو انہیں پوچھ لیا تو میں تو وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا جی میں سچ بولوں گا تو پھر میری کی عزت رہ جائے گی انہیں اتنے وہی سارا ترک کر دیتا جو ایک جھوٹ چڈن کی وجہ تو وہی برکت کے نال وہی ساری غلط عادتیں جو ساری ختم ہو گئی
تو پھر سرکار کے کول وچ گیا بارگاہ چل رہا ہے تے سرکار دا چہرہ ہی ویکھی جا رہا تکی جا رہا سرکار دے چہرے وال ایک صحابے نے پوچھا کی گل ہے کہنے لگا اس رسول دا کمال ویکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک جھوٹ چڑھایا کہ اللہ نے میرے سارے تقوی میں عطا فرمایا تو یہ معاملات نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے بزرگ ہوئے نے وہ فرماتے ہیں سچ تو آگ نہیں جلاندی دریا سچائی نو پانی نہیں ڈبوندا تو سچائی نو مٹی بھی نہیں کھاندی لوکاں نے پوچھا وہ کس طرح آپ نے فرمایا میرا ایک دہریے نال مناظرہ ہو گیا دہریے جڑے خدا نو نہیں مانتے وہ دہریے مناظرہ ہو گیا تو میں اس دہریے نو کہا گیا اسی نہ دوویں اگ دے وچ ہاتھ پانے جڑا سچا ہوئے گا وہ بچ جائے گا جڑا جھوٹا ہوئے گا کیا لگے کہ میں ہاتھ پھڑیا تے اگ دے وچ پا کے ہاتھ پھڑ کے دہریے تے نہ او دا سڑیا نہ میرا سڑیا میں کیا سوچیا یہ حال ہے یہ تے ہاتھ نہ سڑیا نہ میرا سڑیا تے بھی ایک ہے میں سچا غیر جو آواز آئی کہ جڑا سچا جڑا ہاتھ پھڑ لے وہ بھی ہاتھ یہ ہاتھ نہ پھڑ کلے کلے ہاتھ پاؤ کلے ہاتھ پائے دے سرے تے آپ کا ہاتھ بچ گیا تو یہ سچ بولو نہیں آتے سچائی بھی ایک برکت تو اس طرح ہی ہرنی کا واقعہ سرکار تشریف جا رہے تھے تو کسی نے یہودی نے ایک ہرنی پھڑ لی جو انہوں بنیا ہوا سی تے سرکار گزرے تے ہرنی نے فریاد کی تھی سرکار نے کہ سرکار میرے بچے بھوکے نے تے تڑپ رہے نے تے میں انہوں دودھ پیانا تے جے تسی اندر کولو میں تھوڑی دیر لی چڑھا دیو تے میں بچیاں دودھ پیا کے واپس آ آپ سرکار نے یہودی کو فرمایا کہ انہوں تھوڑی دیر لی چھڑ دے تے یہ واپس آ جائے گا بچے میں دودھ پیا لگا جی یہ کس طرح ہو سکتا کہا انہوں نے میرے کے فریاد کی تھی تے یہ واپس میں ضمانت دینا کہ واپس آ جائے سرکار تشریف فرما ہو گیا ہرنی نو چھڑ دیتا ہرنی گئی دوڑتی ہوئی بچے نو دودھ پیا کر پھر آ گئے یعنی دیکھو تسی انہیں بھی اپنا وعدہ سچا کر دیا ایک ہرنی میں جانور نبی نے وعدہ کر دی تو انہیں بھی اپنا وعدہ دیا وہ سچا کر دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق تمانیہ سچائی باطن دی تمانیت یعنی سکون دا ذریعہ ہے سچ بولن والے دا دل سکون چ رہے گا تے جھوٹ بولن والا بے چینی تے بے قراری چ رہے گا اذیت دے وچ رہے گا وہ بے قراری دے وچ رہے گا پھر حدیث شریف بڑی اہم حدیث ساری اہم ہے تو اے حدیث شریف تے ذرا غور کرنا تے اپنے اپنے آپ تے نال غور کرنا حدیث شریف چ آندا جدوں کوئی جھوٹ بولدا ہے او دے منہ چوں بدبو نکلدی وہ بدبو جڑی ہے نا ہر کسی نہیں پتا چلتا وہ جڑے رحمت کے فرشتے ہیں نا انہوں نے بدبو آنی شروع ہو جاتی تو رحمت کے فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں جڑے فرشتے رحمت لے کے آ رہے ہیں سارے واسطے وہ فرشتے انہوں نے جھوٹ کی بدبو آتی بندے کے کول ایک میل دور چلے جاتے ہیں رحمت نو لے کے جب پھر دوبارہ جھوٹ بولتے تو پھر ایک میل دور چلے جاتے ہیں پھر بولتا ہے پھر ایک میل دور چلے جاتے ہیں اسی خود رحمت نو تے فرشتے نو دور تو بجا رہے ہیں اپنے جھوٹ نو نہیں بجا تو اگر ساری زندگی جھوٹاں نال بھری ہوئی تے اندازہ لا لو کہ رحمت دے فرشتے سارے کتنے دور چلے جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑی ماں بچے نو چپ کران واسطے جھوٹ بولدی اودے تے اللہ دی لعنت چپ کر او بہو آئے او بلا ہے او ہے جا اے ہوندا کہ نہیں ہوندا سارے گھر تقریباً کوئی گھر بچہ ہوئے گا کوئی ماں ایسی ہوئے گی ماں ساری ماواں اللہ تعالیٰ ہدایت دے ساری بیٹیاں عورتاں دھیاں بھیناں بچیاں نو چپ کراون واسطے جھوٹ بولی جاندی تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لعنت ہے اس عورت تے جڑی بچیاں نو چپ کراون واسطے جھوٹ یہ اتنی بری چیز ہے جھوٹ تے سچ بولن دے اتنے فائدے نے اس واسطے
لعنت بھیجی گئی جھوٹاں تے، سچ دا حکم دتا گیا ہے، سچ دیاں بڑیاں برکتاں نے تے جھوٹ دی جڑیاں نے یہ لعنت ہے، برائی ہے، عیب ہے، گناہ ہے، تے بڑے سخت نقصان ہے۔ انہوں روحانیت دا نور نہیں حاصل ہوتا جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے کہ انہیں ذکر کری جاوے تے نور ہی حاصل نہ ہوئے تو دا فائدہ کی ہوئے۔ لہذا سب تو پہلا بزرگاں دا سبق یہ ہوتا سی، ہن سبق کیوں نہیں رہا کہ بزرگاں دا کہ حلال کھاؤ تے سچ بولو، پہلا سبق یہ ہوتا سی کہ پھر مجھے آئے گا کون؟ ہوں یہ سبق سے زور دے دیے کہ آنا کن کہ ساری روزی کتوں چل پیرا نے گل ہاں ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ ایسا ایسا تربیت بیٹھے گا ایسا ایسا سمجھ آ جائے گی۔ اگر اس چیز میں پیش نظر کوئی کرتا ہے ایک حکمت ہے نا، ایک دانائی ایک حکمت ہے نہیں کام اگر کرتا ہے کہ پہلے دن نہیں کرتا کہ تو پہلے دن ناچے گا مڑ کے آئے گا نہیں کہ اصلاح کس طرح ہوئے گی۔ بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ برائی تو نفرت کرو، برے تو نفرت نہ کرو، برے تو نفرت نہ کرو، برائی تو کرو۔ اگر تسی برے تو نفرت کرو گے تو برائی کون چھڑائے گا، کس طرح چھڑائے گا؟ بیمار کو نفرت نہ کرو، بیماری کو کرو۔ اگر تسی بیمار کو نفرت کرو گے تو علاج کس طرح کرو؟ یہ چیزاں ہوئی چیزاں سمجھنے کا معاملہ تھا۔ تو لہذا یہ کہ کوشش کر کے اس چیز کو جھوٹ نو چھڈیا جائے، سچ نو اپنایا جائے۔ سچ دیا برکتاں بے شمار نے، اللہ رسول کا حکم ہے، فرمان ہے، جو سن لے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں حق سچ بولن دی تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساریاں بچیاں ساریاں بیبیاں ماواں بہناں نوں بھی بچوں کو چپ کران واسطے یا جھوٹ بولدیاں نے بھی عادت انہاں دی چھٹ جائے۔ تو اسی بچے نوں تربیت ہی جھوٹ دی شروع دے دتی تے بچہ ہی بڑا ہو کے جھوٹ بولے کی کرے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سارے تے رحمت فرمائے۔ تو رحمت جڑی اسی آپ نہ بجانا شروع کر دئیے جھوٹ بول بول کے، وہ سچ بولن دی عادت بنائی جائے تاکہ ایمان دا نور، روحانیت دا نور، معرفت دا نور حاصل ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔